انسان بڑا سخت دل واقع ہوا ہے، یہ زبانوں پر بھی ظلم کرنے سے نہیں چوکتا۔ اماں نے بھی یہی کیا تھا۔ وہ بھول گئی تھیں کہ مومن سخت دل ہو ہی نہیں سکتا۔ لاہور کے گنجان آباد علاقے میں اماں اپنے بیٹے اور پوتے کے ساتھ سفیان کے ساتھ رہتی تھیں۔ اماں کا پوتا سفیان بہت اچھا لڑکا تھا۔ وہ سب سے بہت پیار کرتا تھا اور سب کا بہت خیال رکھتا تھا۔ خصوصاً اسے جانوروں سے بہت پیار تھا۔ جتنا اسے جانوروں سے پیار تھا اتنا ہی اس کی دادی کو جانوروں سے نفرت تھی۔ ایک دن سفیان کہیں سے بہت ہی پیاری بلی لے آیا۔ اس کے دادو نے بہت شور مچایا لیکن سفیان نے اس کی ایک نہ سنی اور بلی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اماں ہر وقت اس فکر میں رہتیں کہ کہیں بلی میرے بستر پر سو نہ جائے، برتن میں منہ نہ ڈالے، کیونکہ سب گھر والوں سے بلی مانوس تھی، اس لیے وہ گھر میں گھس کر بیٹھتی تھی۔ اماں بہت صفائی پسند تھی، سخت مزاج تھیں۔ وہ ہر وقت بلی کو گھر سے نکالنے کی فکر میں رہتی تھیں۔ چونکہ وہ پوتے سے بہت پیار کرتی تھیں اس وجہ سے اسے برداشت کر رہی تھیں۔ پھر ایسا ہوا کہ بلی کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گئی اور کہیں دکھائی نہیں دی۔ اماں نے شکر ادا کیا، اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل ہوا۔ ایک دن اماں سو رہی تھیں کہ ان کے کانوں میں ہلکی ہلکی میاؤں میاؤں کی آواز آنے لگی۔ اماں اٹھ کر بیٹھ گئیں اور ارد گرد نظریں دوڑانے لگیں۔ جب سارے کمرے کی تلاشی لی تو اسے ایک کونے میں بلی اپنے 2 ننھے منھے بچوں کے ساتھ بیٹھی نظر آئی۔ اماں انہیں دیکھ کر آگ بگولا ہو گئیں۔ ایک بلی کو تو برداشت نہیں کیا جا رہا تھا، 2 مصیبتیں اور نازل ہو گئیں۔ اب تو میں ایک دن کے لیے بھی گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اماں نے ڈنڈا اٹھایا اور بلی کو مارنے لگیں۔ بچے کے ڈر کے مارے ادھر سے ادھر بھاگنے لگے۔ اماں کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ بلی سخت بیمار ہے، وہ مار کھا رہی ہے لیکن بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہی اور نہ ہی اپنے بچوں کی طرف بھاگ رہی ہے۔ اماں نے بلی کو اتنا مارا کہ وہ زمین پر لیٹ کر تڑپنے لگی اور اماں کی طرف اداس نظروں سے گھورنے لگی۔ اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اماں نے دونوں بچوں کو شاپنگ بیگ میں ڈالا اور اپنے گھر سے تھوڑے فاصلے پر بنے ہوئے ایک خالی گھر میں چھوڑ آئیں جو ابھی زیر تعمیر تھا۔ اس میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ بلی کو سخت بخار تھا، اسے اپنے بچوں کا کچھ ہوش نہیں تھا۔ جب 2 دن کے بعد اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اسے اپنے بچوں کی یاد ستائی۔ وہ گھر میں ادھر سے ادھر بچوں کو تلاش کرنے لگی، باہر جا کر بچوں کو ڈھونڈا لیکن بچے کہیں نہ ملے۔ شام کو تھک ہار کر اماں کے گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے بیٹھی اماں نے اسے قہر آلود نظروں سے گھورا لیکن اپنے پوتے کے خیال سے خاموش رہیں، کیونکہ بلی کے بچوں کو نکالنے سے پہلے ہی ان کا پوتا ان سے کافی ناراض تھا۔ بلی اماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھتی کہ میرے بچے کہاں ہیں، لیکن اماں بھی نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھیں، انہیں بلی پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ بلی کو بچوں کی بہت یاد ستاتی، وہ زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اماں نے ایک بار پھر ڈنڈا اٹھایا اور بلی کو مارنا شروع کر دیا۔ سفیان نے جب یہ دیکھا تو اس نے برداشت نہیں ہوا، اس نے دادی کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا اور کہنے لگا، دادو کچھ تو خوف خدا کریں، ایک تو اس کے بچوں کو اس سے جدا کر دیا، دوسرا اسے یہاں بھی نہیں رہنے دیتی۔ اماں نے اسے ڈانٹا اور بھگا دیا کہ دفع ہو جاؤ اور جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ سفیان نے بلی کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی اس واقعے کو 2 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ اماں کو فالج کا حملہ ہو گیا۔ سفیان کی اماں ناشتہ بنانے کے لیے اٹھی تو انہیں ساس کے کمرے سے ان کی عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں۔ وہ بھاگ کر ان کے کمرے میں گئیں تو دیکھا کہ اماں ٹیڑھی میڑھی زمین پر پڑی ہیں اور ان کی ایک سائیڈ مفلوج ہو گئی ہے۔ بار بار سر اوپر اٹھا رہی تھیں لیکن اٹھ نہیں سکتی تھیں۔ اتنے میں سفیان بھی کمرے میں آ گیا۔ دونوں نے مل کر اماں کو اٹھایا اور بستر پر لٹایا۔ سفیان نے اپنی امی جان سے کہا، یہ بلی کو مارنے کی سزا ہے۔ سفیان کی امی کہنے لگیں، چھوڑو ان باتوں کو، پہلے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ جب اماں نے پوتے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگنے لگیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ انہوں نے بلی کے بچوں کو بلی سے جدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ٹانگ اور ایک بازو سے محروم کر دیا۔ بلی اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ سفیان نے دل میں عہد کیا کہ وہ بلی کے بچوں کو ڈھونڈ کر ضرور لائے گا۔ وہ گھر سے نکل کر مختلف جگہوں پر بلی کے بچوں کو تلاش کرنے لگا۔ آخر اسے بلی کا بچہ ایک خالی پلاٹ پر اچھلتا کودتا دکھائی دیا۔ اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ بلی کا ایک بچہ مر چکا تھا اور وہیں پڑا تھا، جبکہ دوسرا اس کے ارد گرد میاؤں میاؤں کرتا ہوا ادھر ادھر اپنی ماں کو تلاش کر رہا تھا۔
وہ اس کو لے کر گھر آیا۔ جیسے ہی بلی نے اپنے بچے کو دیکھا تو زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی اور اپنے بچے کو چومنے لگی اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی۔ اماں نے دل سے توبہ کر لی تھی کہ اللہ میاں مجھے معاف کر دے، تو میں کبھی بھی کسی کے بچوں کو اس کی ماں سے جدا نہیں کروں گی۔ جس طرح انسان اپنے بچوں کی خاطر ہر ظلم اور برداشت کرتا ہے اور ہر مشکل سے گزر جاتا ہے، اسی طرح حیوان بھی اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتے ہیں۔ چاہے کوئی انسان ہو یا حیوان، بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں۔